تو حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی تقریر کرتے کرتے اوپر کا ہونٹ ایسے چوسنے لگتے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ایک دم چوسنے لگتے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اوپر کا ہونٹ چوسنے لگتے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے اوپر کا ہونٹ ادھر سے کنارے سے ایسے چوسنے لگتے تھے۔ حضرت کے جو شاگرد تھے، حضرت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو لوگ تھے، وہ حضرت سے بار بار پوچھتے تھے کہ حضرت آپ ہونٹ کیوں چوستے ہیں؟ حضرت چپ ہو جاتے تھے، بتلاتے نہیں۔ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، ایک مرتبہ دو مرتبہ پوچھتے تھے، حضرت جواب نہیں دیتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ نہیں بولتے تھے۔ بہت لوگوں نے پوچھا، بہت پوچھا، بہت پوچھا، تو اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ آپ بھی سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کی نیت کو دیکھیے، اس نیت کا نتیجہ ہے کہ آج تک ہمارا ایمان محفوظ ہے، اس نیت کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں ہے، ان بزرگوں کی نیت کا نتیجہ ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اگر قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا، صرف ان بزرگوں کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں، یہی نہیں ہندوستان میں نہیں، امریکہ میں مدرسے چل رہے ہیں، افریقہ میں مدرسے چل رہے ہیں، یورپ میں مدرسے چل رہے ہیں، کینیڈا میں مدرسے چل رہے ہیں، آسٹریلیا میں مدرسے چل رہے ہیں۔ وہ مدرسے جو ان بزرگوں کے نیم پر چل رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے ان نیم کو چھوڑ دیا ختم ہو گئے۔ اور یہاں بھی الحمدللہ تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز پڑھتے پڑھتے ہونٹ چوستے ہیں، آپ کھانا کھاتے کھاتے ہونٹ چوستے ہیں، آپ سبق پڑھاتے پڑھاتے ہونٹ چوستے ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہونٹ چوستے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، شاملی کے میدان میں، سمجھ گئے شاملی کا میدان کیا کرنے گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ بھات کھانے، ماگور ماچھ کھانے، اپنی زندگی کو داؤں پر لگانے گئے تھے، یا تو مریں گے یا کامیاب ہوں گے۔ ہزاروں ہزار آدمی مر گئے۔ شام ہوتے ہوتے ان بزرگوں کو شکست ہوئی، انگریز کامیاب ہو گیا۔ پورا میدان بھرا ہوا تھا لاشوں سے، ناکامی ہو گئی۔ حضرت حاجی صاحب، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ لوگ وہاں سے نکل آئے اور پورا میدان بھر گیا شہیدوں سے۔ مغرب کے بعد اے بھائی اگر باتیں کرو گے تو میں تقریر نہیں کروں گا، یہ سمجھ لو۔ تم میری جگہ بیٹھے ہو اور میں باتیں کروں تو تم بولو گے، تو پھر کتنی بری بات ہے، کتنی خراب۔ 5 منٹ رک جاؤ، ابھی ختم کر دیتا ہوں، پھر باتیں کرتے رہنا، بہت خراب بات ہے۔ پورا میدان بھرا ہوا تھا لاشوں سے، جو لوگ زندہ تھے وہ پانی 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 پانی، آخر وقت میں پانی پانی کی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں محمد مظہر نانوتوی کہ میں نے دیکھا کہ اچانک پورے میدان میں حوریں آ گئیں۔ حور سمجھتے ہو؟ حور جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ کیا کہتے ہیں حور کو؟ جنت میں جو حور ہوں گی انہیں کیا کہتے ہو؟ حور چینا، جنت کی حور، جنت میں کام کرنے والی، جنت میں ہماری خدمت کرنے والی کون ہوں گی؟ کیا کہتے ہیں انہیں؟ حور کہتے ہیں نا۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو نہیں سمجھے؟ بری بات ہے، ماتھے کو اپنے سامنے رکھو۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پورے میدان میں جنت کی حوریں آ گئیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے۔ کیا
زمین کا پانی ہے؟ کیا کڑوا پانی ہے؟ کیا پوکھر کا پانی ہے؟ نہیں، جنت کا پانی، جنت کا پانی۔ جو پانی پانی کر رہا ہے اس کے منہ کو لگا دیتی ہیں اور لگاتے ہی وہ پانی پیتا ہے اور اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ وہ لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں، زخمی ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ ایک حور آئی، کیونکہ یہ بھی پانی پانی چلا رہے تھے مولانا بھی، ایک حور آئی اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے اس نے وہ جنت کے پانی کا، جنت کے شربت کا، جنت کے جوس کا، فروٹ کا میرے منہ سے گلاس لگایا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میرے منہ سے گلاس لگایا، دوسری حور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ وہ نہیں ہے جو ابھی مرے گا، ہٹو یہاں سے۔ کہتے ہیں اس وقت جو گلاس میرے منہ کو لگا تھا تو جنت کا شربت میرے ہونٹ میں یہاں لگ گیا تھا۔ آج بھی جب میں ہونٹ کو چوستا ہوں تو وہ شربت کی مٹھاس مجھے محسوس ہوتی ہے۔